لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری قبر انور پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار سے عرض کی کہ بندہ نواز، میں نے اپنے وقت کے حصے کیے ہیں اور ایک حصہ میں نے آپ پر درود کے لیے مختص کیا ہے، اور بقیہ وقت جو ہے وہ میں نے دیگر اپنے اذکار کے لیے یا اپنے دیگر معاملات کے لیے رکھا ہے، جام دوں گا. حضور نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر درود کا وقت بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں سرکار اب میں 3/3 آپ پر درود پڑھوں گا، بقیہ وقت میں دیگر معاملات میں سر انجام دوں گا. تو حضور نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر درود کا وقت بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب تو میں پڑھوں گا ہی درود پاک، یعنی اب میں سارا وقت درود ہی درود پڑھوں گا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تمہیں بھی خوشخبری ہو، اللہ تمہارے معاملات اپنی جانب سے، تمہارے جملہ جو معاملات ہیں وہ مالک اپنے ذمہ کرم پر لے کر تمہاری جملہ مشکلات کو دور فرما دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور اللہ نے اسے وہ قوت سماعت دی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے. وہ فرشتہ مخلوق کی تمام آواز کو سنتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس بندے کا نام قبر انور پہ جس کی ڈپٹی لگی ہے اور وہ تمام مخلوق کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. تو یہ تو فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے. جبریل کے ایک خادم کہہ لیں اس کی جو ہے اللہ نے یہ اسے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، تو پھر سید الانبیاء کی سماعت کا، حضور کی بصارت کا پھر کیا کہنا. جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ اہل ایمان کے لیے ایک وظیفہ ہے. یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک وہ سرکار پہ درود نہ پڑھے اس کی دعا اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی. تو سرکار کی ذات پر درود پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. علامہ آلوسی علیہ رحمہ اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اسلام کی سرحدیں بڑھنے لگیں
اور اسلام دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے لگا اور ایک فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور مال غنیمت بھی آنے لگ گیا، تو میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جس کا کوئی وارث فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے جائے تو وراثت کا مال تو اس کے ورثاء کا ہے، اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے پیچھے مال چھوڑ کے نہ جائے، پیچھے اپنی یتیم اولاد، نابالغ اولاد چھوڑ کے جائے، بیوہ چھوڑ کے جائے، اور پیچھے کئی ایسے قرض داروں کو چھوڑ کے جائے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے بچوں کی کفالت بھی میرے ذمے ہے اور اس کا قرض ادا کرنا بھی میرے ذمے ہے، اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، نبی تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر سرکار نے صرف دعویٰ نہ کیا بلکہ سرکار نے اپنے غلاموں کی مالی مدد اور مالی معاونت کر کے بھی بتایا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے غلام ہیں، اور ان کی جو ڈپٹی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار کو وضو کروایا کرتے تھے۔ سرکار کا لوٹا مبارک، حضور کا عصا مبارک، سرکار کا مسواک مبارک، یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ گرمی ہو، سردی ہو، سفر ہو، حضر ہو، جب بھی سرکار نے نماز پڑھنی ہے تو جناب ربیعہ پانی کا لوٹا لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب حضور اپنے غلاموں سے خوش ہوتے ہیں نا، تو پھر سرکار ان کو ایسا نوازتے ہیں کہ پھر انہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا، ربیعہ تم نے شادی نہیں کی؟ تو جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کہا سرکار میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو پھر یہ جو آپ کی خدمت کی سعادت ہے اس سے میں دور ہو جاؤں گا، اس سے میں دور ہو جاؤں گا، تو یہ غلامی اور یہ خدمت گزاری میں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میرا ارادہ بھی نہیں ہے شادی کا۔ جناب ربیعہ کہتے ہیں ایک عرصہ چند دنوں کے بعد حضور نے پھر فرمایا، اے ربیعہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حالت تو ایسی ہے کہ میں تو اپنی بیوی کو حق مہر بھی ادا نہیں کر سکوں گا، تو بھلا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا، اے ربیعہ کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو اب بتا ہی دیتا ہوں، میری حالت کو تو جانتے ہیں۔ تو جناب ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کون رشتہ دے گا، مجھے کون رشتہ دے گا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی ہونے والی زوجہ کا جو ہے وہ حق مہر ادا کر سکوں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اللہ کے نبی نے میرا نکاح جو ہے وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا کہ سرکار نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دو۔ جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہو گیا تو اب میں نے سرکار سے کہا حضور میرے پاس تو مہر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو مہر بھی نہیں ہے۔ تو جناب ربیعہ کہتے ہیں کہ سرکار نے حق مہر بھی مجھے دیا، فرمایا کہ یہ اپنی زوجہ کو دو۔ اب حضور ولیمہ کرنا ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اب کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں، فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو جو جو پڑے ہیں وہ مجھے اٹھا کے دے دو۔ جناب ربیعہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس کے اندر جو یعنی آٹا آپ کہہ لیں، فرماتے ہیں کہ میں جب لایا
تو کہتے ہیں سرکار کے گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں اس کے علاوہ سرکار کے گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا. فرماتے ہیں میں وہ لے کے آ گیا. اب حضور نے ایک مینڈھا منگوایا اور میرے سسرال والوں نے کہا کہ ہم آٹا گوندتے ہیں، تم بکرے کو مینڈھے کو ذبح کرو. فرماتے میں نے مینڈھا ذبح کیا، سسرال والوں نے روٹیاں پکائی. فرماتے یوں میں نے اپنا ولیمہ کیا، حق مہر بھی سرکار نے دیا، رشتہ بھی سرکار نے کروایا، کھانے کا بندوبست بھی سرکار نے کیا. فرمایا کہ یوں سرکار اپنے غلاموں سے محبت کیا کرتے تھے. اچھا، یہاں تک سرکار کی کرم نوازی ختم نہیں ہوئی. اب وہی ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کی رات تھی، سرکار کو میں وضو کروا رہا تھا تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا. تو حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا سرکار سے کیا مانگوں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اسألوک، اے اللہ کے نبی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اللہ مجھے جنت میں قرب عطا فرما دے. حضور میں آپ سے جو ہے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اور مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ تو جناب ربیعہ کہتے ہیں بس حضور اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا کہ اور مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور بس. اور کسی شاعر نے جناب ربیعہ آگے کیا کہنے والے تھے اس کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. حضور آپ مل گئے تو پھر اور کیا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھ رہے تھے نا اہل مصر سے، تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جناب یوسف کی قبر کا پتہ جانتی ہوں. تو فرمایا کہ بتاؤ کہاں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا جسم اقدس آپ کے آبائی گاؤں لے کے جایا جائے اور وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کی جائے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں یوں نہیں بتاؤں گی، میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ کہ آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا پڑوس دے گا، تب میں جناب یوسف کی قبر کا پتہ بتاؤں گی، تب میں جناب یوسف کی قبر کا پتہ بتاؤں گی. اب اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار یہ تیری بندی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے جنت میں اپنے پڑوس کی، اپنے قرب کی ضمانت دوں تب یہ قبر کا پتہ بتائے گی. تو اے پروردگار تیرا کیا حکم ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اے کلیم آپ انہیں جنت کی ضمانت دے دیں، آپ انہیں جنت کی ضمانت دے دیں. جناب موسیٰ علیہ نبی جینا نے رب سے اجازت لی، اس عورت کو ضمانت دی. اور یہاں میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھیں، جنت کی ضمانت بھی دے دی اور میرے مصطفیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں ربیعہ مانگو اور کیا مانگتے ہو، ربیعہ مانگو اور کیا مانگتے ہو. اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کی ضمانت نہیں دی، حضور نے کئی چیزوں کی ضمانت دی. ایک ضمانت تو سرکار نے یہ بھی عطا کر دی کہ جب تمہیں جنت میں ہمارا قرب مل گیا، ایک ضمانت یہ بھی مل گئی کہ اے ربیعہ اب تو تمہارا خاتمہ بالخیر ہی ہوگا، قبر کے سوالات میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں تمہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، پل صراط کو بھی آسانی سے پار کر کے آ جاؤ گے. کہ جب سرکار نے جنت کی ضمانت دے دی گویا کہ سرکار نے اس تمام راستے میں جتنے بھی مراحل تھے سرکار نے تمام مراحل کی کامیابی کی بھی ضمانت عطا فرما دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے غلاموں سے یوں پیار کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. سرکار میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، میں غربت میں گھرا ہوا ہوں، میرے مالی معاملات بڑے پریشان کن ہیں، سرکار کچھ عطا فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سائل بیٹھا، اتنے میں سرکار کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ آیا، ایک بکریوں کا ریوڑ آیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ساری بکریاں لے کے تم چلے جاؤ.
جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بکریاں اتنی کثیر تھی کہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ وادی بھی ان بکریوں کی کثرت سے بھر گئی، وہ وادی بھی ان بکریوں کی کثرت سے بھر گئی، یعنی سرکار نے سینکڑوں بکریاں حضور نے اس غلام کو دے دی۔ اور جب وہ بندہ لے کے گیا نا بکریاں اپنے قبیلے والوں کے پاس، اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، دیر نہ کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کہا کہ وہ نبی جب دیتا ہے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کبھی فاقے کی حاجت آتی ہی نہیں ہے، پھر کبھی فاقے کی حاجت آتی ہی نہیں ہے۔ تو حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور تھی، حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ تو حاتم طائی کی سخاوت سے مجھے یاد آیا، حاتم طائی کی بیٹی اور ان کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ کے اندر نہ حاتم طائی کی بیٹی وہ قیدی ہو گئی۔ جب قیدی ہو گئی نا تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، تو میرے مدنی آقا نے اپنی چادر مبارک اتار کے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دی۔ کہا حضور یہ تو کافرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کافرہ ہے تو کیا ہوا، جانا ہے چلی جاؤ، تمہیں روکا نہیں جائے گا۔ اور سرکار نے اسے سواری بھی دی، زاد راہ بھی دیا، فرمایا کہ جاؤ تم جہاں جانا چاہتی ہو۔ جب حاتم طائی کی بیٹی نے یہ سرکار کا رویہ دیکھا نا تو کہا جاؤں گی بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اچھا حاتم طائی کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس پہنچی عدی بن حاتم کہ جو بھاگ چکا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو بہن نے کہا کہ دیکھو ضد نہیں کرو، ایک دفعہ اس نبی سے مل لو، اس کے اخلاق بڑے کمال کے ہیں، ایک دفعہ مل تو لو۔ کہا کہ نہیں میں نے اس نبی کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ تو بہن نے بہت زور دیا اور کہا کہ اس نبی کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے عرفہ ہیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا، تو مل تو لو اس نبی سے ایک دفعہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب آیا اور حضور کلام کر رہے ہیں، اور فرماتے جب میں نے سرکار کا کلام سنا نا تو پھر میں نے من ہی من میں کہا کہ جس کے کلام میں اتنی چاشنی ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے کہ میں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اور پھر میں سرکار کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو جناب عدی بن حاتم کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور کڑکتی دھوپ کے اندر سرکار کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اپنی ساری کہانیاں سنائی جا رہی ہے۔ اہل مدینہ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی پھر اس کے گھنٹے گھنٹے لے جاتی تھی۔ جناب عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ سرکار کو ایک طرف لے گئی اور میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، کافی دیر ہو گئی، صحابہ کرام کا انداز بڑا سخت ہو گیا، گویا کہ اسے ترچھی نگاہوں سے ڈرا رہے تھے، بس بھی کر دے، سرکار کو اور کتنا پریشان کرے گی، سرکار کے بڑے کام ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو روک دیا۔ جب اس خاتون نے ساری من کی باتیں بتا کے اور اپنے آپ کو ہلکا کر لیا، وہ خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اب جب دوسری مرتبہ سرکار کا میں نے یہ رویہ دیکھا نا، ایک عقلی توازن کھو چکی عورت کے ساتھ، فرماتے پھر میں نے دل ہی دل میں کہا جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں بات کرنے لگا تھا کہ حاتم طائی کی سخاوت کا بڑا چرچا تھا، اور کسی عیسائی نے کہا تھا بتاؤ تمہارے نبی کی سخاوت کا کوئی واقعہ ہے؟ اس لیے کہ عدی بن حاتم کا باپ حاتم طائی، اس کے محل کے 7 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے سائل اگر بار بار آتا تو حاتم طائی اس کو بار بار دیتا کہ تمہارے نبی کی سخاوت کا بھی ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا بڑا بہترین جواب ہمارے علماء کرام نے دیا، فرمایا دیکھو
حاتم تئی سخاوت میں کنجوس تھا، اس کی سخاوت میں بخل تھا، اس لیے کہ وہ دیتا ہی اتنا تھا کہ سائل کو دوبارہ آنا پڑتا، یہاں تک کہ 7 گیٹوں سے گھومتا پھر جا کے شاید اس کی حاجتیں پوری ہوتی۔ فرمایا کہ سرکار کا در تو ایسا ہے جیسے سرکار نے ایک مرتبہ دیا، سرکار کے در پہ آنا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر وہ زندگی میں کبھی کسی کے در پہ گیا بھی نہیں ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، سرکار کے در پہ اگر کوئی آتا نا، سرکار اس کو نہ نہیں فرماتے تھے، اگر سرکار کے پاس نہ ہوتا تو سرکار ادھار لے کے اس کو دیتے، اس کو سرکار خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ جب میرے امام فرماتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا، یعنی نہیں، یہ منع، یہ والا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ جو سرکار کے دولت خانے پہ ایک بار آیا ہے، اس نے پھر دنیا کی جو دولت بھی مانگی ہے، میرے مصطفیٰ نے پھر اسے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اب اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، یہ نہ پوچھو کتنی خیرات ملی، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو جو سرکار کے در دولت پہ آ گیا، پھر سرکار نے اتنا نوازا، پھر وہ اس کائنات کا سکندر بھی کہلایا، وقت کا بادشاہ بھی کہلایا۔ تو اللہ رب العزت صلی اللہ تعالی وسلم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والے جناب جبریل امین علیہ السلام جب رمضان مبارک میں سرکار کے پاس دوڑ کے لیے تشریف لاتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے سرکار رمضان میں اتنی سخاوت کرتے کہ سرکار کے در دولت پہ جو آتا، جتنا لیتا، جتنا مانگتا، سرکار اسے اتنا عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار صاحب خانہ کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت صاحب خانہ کے رزق میں، مال میں، گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اس محفل پاک کی برکتیں پروردگار صاحب خانہ کو ڈھیر ساری عطا فرمائے، اور ان کی جملہ پریشانی کو دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔